جو کچھ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ابھی گراس روٹ پہ لانی، اس ایک سینٹنس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اتنے بکھرے ہوئے اور اس طرح کے بہرا روی کے شکار ہیں کہ ہم بہن بھائیوں کو ہرٹ کر دیتے ہیں، ان کا دل توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، چونکہ دین جس فاؤنڈیشن پہ رکھا گیا. چلے میں بتا ہی دیتا ہوں کہ اللہ وبارک و تعالیٰ قیامت کے دن صدا لگائیں گے اور کہیں گے ہے کوئی تم میں سے ایسا انسان جس کا بہترین اخلاق ہو وہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. بتا دیں دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو بیٹ کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہی دین کا فاؤنڈیشن ہے. ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے اور ہر جگہ دین کے پرچار کرنے والے نظر آ رہے ہیں جس میں ایک منٹ اگر لیٹ ہو جائیں تو ایک دوسرے کے پیر پہ پیر رکھ دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، ہارن بجا رہے ہوتے ہیں، فیملی میں ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ڈسپلن سے آری ہو جاتے ہیں سارا. تو بھائی جو کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے اخلاق، وہی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ مثلا یہ ایک ایسی مٹھائی ہے جس میں شیرہ نہیں ہوتا. نہیں یار ناصر بھائی ایک جلیبی کھائیں لیکن اس میں شیرہ نہیں ہے تو کیا کھائیں گے آپ؟ تو یہ اخلاق اللہ وبارک و تعالیٰ نے ایسی رکھی. معاذ اللہ من ذالک ان مولویوں کو سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ اگر صدقتا و بررتا اللہ کا دین نہیں پھیلا سکتے تو خاموشی اختیار کریں. خالی چندہ لے کے کیا کریں گے؟ غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو اتنی خطرناک حدیثیں سنا دیتے ہیں، وہ جیب سے جو کچھ ہوتا ہے ڈال کے چلا جاتا ہے، پھر گھوم رہا ہوتا ہے کہیں سے لیں گے. اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ نے پہلے اپنی ذمہ داریوں کو کہا، اپنے گھروں کی ذمہ داریاں پوری کرو. پھر بات سے بات نکلتی ہے ہم مرد ہیں، مطلب میلنس کہتے ہی اس کو ہے، میل کہتے ہی اس کو ہے جو ذمہ داریاں کا حاکم ہوتا ہے. ایک بہترین اور ذمہ دار آدمی کو میل کہا گیا. نہ تو بچے پیدا کرنے کا معاملہ تو وہ ایک جانوروں میں بھی ہے، پر وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خالصتاً مرد کو اس طرح ایگزیکٹو رکھا ہے دنیا کے اندر. پر اللہ جانے ہم کس کس کی قطار میں لگ گئے ہیں. مسلک پرستی کی معاملات، شخصیت پرستی کے معاملات. ہم سارے حافظ ہو کے جتنے بھی لوگ گھوم رہے ہیں ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ اپنی مسلک اور شخصیت پرستی کی خاطر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں جمعے کی نماز. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا ناصر بھائی. تو جو بھی ہم نے گراس روٹ پہ اپنے استادوں سے علم حاصل کیا ہے وہ گلوبل ہے، وہ ہر انسان کے سمجھ میں آنا چاہیے. مطلب قرآن اللہ وبارک بتانے جو ایک بہترین کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. جب تم یہ کہو گے نا اللہ کی کتاب ہے، اس کے دل میں اترے گی. کوئی ایسا نام نہ رکھو نا جس سے مزہ نہ آئے. اس کتاب وہ کائنات کی ایک ہی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بھی آیتیں لکھی. تو بھائی اللہ کا پرچار کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے رشتوں کو نعمت جانو. بھائی اللہ تعالیٰ سب آسانی کریں گے. اچھا انعام بھائی، آپ نے نا ایک انہری بات کی تھی اندر جب ہم بیٹھے تھے. آپ نے مولانا عبدالکلام آزاد کی بات کی تھی مدرسوں سے دور رکھنے کی. جی انہوں نے کہا کہ بچوں کے ہاتھ میں نا اللہ کا کلام مت دیا کرو. انہوں نے اللہ کے کلام کی ایک وہ تعریف بیان کی کہ واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح پاکیزگی ڈھونڈتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے پیشاب پوٹی بہت کچھ کر دیتے ہیں. آپ نے ان کو سکھا دیا. آپ کا مقصد صرف ایک ہی ہے، بس حافظ بنا دیں اور دنیا میں نام لیں. آپ کو چاہیے کہ پہلے جو 12-14 سال ہیں اس کی تربیت کریں، وہ آپ گھر میں کریں اس کی تربیت، تاکہ آپ پہ بھی تو لازم ہوگا کہ آپ صلاۃ ادا کریں. آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھ لے گا بابا عشاء کا ٹائم ہو گیا، چلیں صلاۃ قائم کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے بیٹا آپ پڑھاؤ، وہ کہے گا بابا آپ پڑھائیں. کیا مزہ آئے گا اس ماحول میں. اصل تو یہ ہے دین. تو جب آپ 14-15 سال کی عمر تک اسے مصنوعی دعائیں جو ہیں وہ سکھائیں، باتھ روم کیسے جاتے ہیں، باہر کیسے جاتے ہیں، مسجد کیسے جاتے ہیں، مسجد سے باہر کیسے جاتے ہیں، ماں باپ کے چہرے کو تکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ خالصتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک جتنے بھی معاملات ہیں اس کو نافذ کرنا، اپنی زندگی میں اتارنے کا نام صلاۃ.
सलात कायम करने के लिए कहा, तभी तो हमसे नहीं हो रही, वाह हम सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं। वो डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स कि जब आप वहाँ से आवाज़ लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, तो कोई भी गैर मुस्लिम गुजरता है वो कहता है यार ये मुस्लिम की जगह, ये मोमिन की जगह। और फिर सबसे बड़ी बात अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं अपने आप को मोमिन कहा, मोमिन मोमिनात मुस्लिम मुस्लिमात, अपने आप को मुस्लिम कहा करो। हम तो कह रहे हैं हम देवबंद हैं, वो कह रहा है मैं फ़लाँ हूँ, तो अल्लाह ताला फिर बरोज़ क़यामत आपको इसी हाल में उठाएंगे भी। तो अल्लाह ने तो ज़मीन पे जो है ये बदतमीज़ी और ये वो हरकतें जो अल्लाह को नागवार गुज़रती हैं, इससे दूर रहें और अल्लाह के करीब जाने का बेहतरीन के अखलाक और अपने घर में आप की सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक के मामलात को देखें आप कैसे करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। तो जब आप अपने माँ बाप को तकेंगे तो क्या उन पर गुस्सा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह। आप अज़वाज मुताहरा को अपने देखेंगे तो अल्लाह ने फरमाया ना कि उनके साथ कैसा सलूक, कल तुम्हारी बेटी भी तो किसी के घर जाएगी तो फिर तुम्हें बुरा लगेगा। आज किसी की बेटी को लाए हो उसकी इज़्ज़त करो, तुम्हारे इज़्ज़त ना करने से घरों में अपने ही बहन भाइयों को उसके सामने जलील करने के बाद तो उसका भी हक बन गया, वो भी करेगी, फिर आप कहेंगे नहीं उसने ऐसा करना। हम सब खुद जिम्मेदार, तो लिहाजा आज से अभी से अपने घर में ढूंढें कि सुबह उठ के कलमा पढ़ने के बाद सब यूँ करके अपना मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं, मोबाइल फोबिया हो। जुम्मे के दिन सब एक दूसरे को टेक्स्ट करेंगे जुम्मा मुबारक। कितनी बदनसीबी होगी कि अगर वो शादीशुदा है तो अपनी बीवी को उसने जुम्मा मुबारक नहीं कहा, अपने बच्चों को सीने से नहीं लगाया बेटा जुम्मा मुबारक, अपनी माँ को नहीं बोला माँ जुम्मा मुबारक। इनके हकूक़ है ना, इनके हक़ाइक़। अपने बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक नहीं भेजे, 200 लोगों को जुम्मा मुबारक भेज के समझा कि सवाब हो गया।